آج ہم اسلام میں درج ذیل گروہوں پر گفتگو کریں گے: خوارج، وہابی اور معتزلہ۔ آپ کو یہ موضوع میری کتاب اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں سیکشن 1.6.2 میں ملے گا۔ یہ تینوں گروہ ابتدائی اسلام کے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں، ان کے فہم کی تعلیم اور اس پر عمل کے بارے میں بنیادی مسائل یہ تھے کہ محمد نے خود واضح منظم تعلیمات نہیں دی تھی، اور محمد کا طرز عمل بھی ان کے انفرادی تجربے پر تھا اور اس کی مختلف طریقوں سے تشریح کی جاتی تھی، اور قرآن کے متن کو بھی جیسا کہ اس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ متضاد ہے، اور پھر بھی بہت سی مختلف احادیث کی کہانیوں کا اطلاق و تشریح کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح مسلم کمیونٹی کے اندر دلائل اور یہاں تک کہ علیحدگی کا سبب بنتے ہیں۔ اب آئیں ان کی بنیادی خصوصیات کو دیکھیں، اور آئیں ان تینوں گروہوں میں سے ہر ایک کو سنتے ہیں کہ شیخ عاصم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ شیخ عاصم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خوارج ایک فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پایا جاتا ہے، اور ان کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ ایسے مناسب اور جائز سمجھتے ہیں مسلمان حکمرانوں کو بغاوت کرنے اور ان کا تختہ الٹنے کے لیے۔ یہ گروہ 656 سے 661 کے دوران پیدا ہوا۔ یہ بھی درست ہے کہ وہ اسلامی حکمرانوں کا تختہ الٹ سکتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ کوئی بھی مسلمان خیف بننے کا اہل ہے۔ اب تحفظات کے بارے میں کچھ اضافی بحثیت جو انہوں نے اسلام کی ایک بنیاد پرست شکل کو ترک کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی رائے رکھتے تھے۔ انہوں نے رد کر دیا اور کہا کہ محمد کی موت کے بارے میں فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ پتنگوں نے سنی اور شیعہ کے درمیان اختلاف پیدا کیا۔ انہوں نے پہلے ہی دو یعنی ابو بکر اور عمر کو قبول کیا، لیکن تیسرے چوتھے یعنی عثمان اور علی کو رد کر دیا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ عمل کے بغیر ایمان بیکار ہے۔ جو کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور وہ کافر ہیں اور مسلمان نہیں، بلکہ انہوں نے عورت اور مرد کی برابری کی بھی وکالت کی۔ بہت سے بچوں نے اس حدیث کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ ان کا خوف یہ تھا کہ کون جو ہے ان کی جگہ لے سکتا ہے، اور کچھ جدید انتہا پسند گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے پاس عقیدے کا ایک مربوط مجموعہ نہیں تھا، اور اس طرح مختلف گروہوں اور افراد نے بھی مختلف نظریات کو اپنایا۔ بنیادی طور پر 4 اہم فرقے تھے اور تقریباً 12 چھوٹے چھوٹے فرقے تھے۔ بہت سے بچے خطیب اور شاعر ہونے میں ماسٹر تھے۔ ان کا بنیادی موضوع طور پر تقوی اور شہید تھا۔ پتنگوں سے بچ جانے والی واحد شاخ نام نہاد عیدی مسلمان ہیں۔ وہ کسی حد تک سنی اور شیعہ اسلام کے درمیان ہیں۔ آج سب سے زیادہ ابدی مسلمان عمان اور الجیریا میں رہتے ہیں۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔